जैसा कि आप सब देख रहे हैं, इस वक्त मुल्क में एक ऐसा माहौल बना दिया जा रहा है कि जिससे लगता है कि इस मुल्क में आइन और कानून के नाम की कोई शय अब बाकी नहीं रही। आज सुबह से खबरें चल रही हैं, कभी हामिद जमान साहब के गिरफ्तारी छापे, कभी तारिक शफ़ी साहब के, कभी आमिर कियानी साहब के, और हमारे एक सेनेटर जो हमारे कोलीग हैं सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी साहब, उनके हवाले से भी कुछ तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। आज सुबह जब सेनेट का इजलास शुरू हुआ तो सैफुल्लाह नियाज़ी साहब उस इजलास में हमारे साथ शरीक थे। इजलास ख़त्म होने से कुछ देर पहले वो ऐवान से गए और उनके वहाँ से जाने के बाद ताहाल अभी तक उनके मुतालिक हमें कोई उनके वेयर अबाउट्स का कुछ पता नहीं है। हमारी इतलात हैं कि FIA और पुलिस ने डिनाई किया है उनकी गिरफ़्तारी को। मसला ये है कि इस माहौल के अंदर इस किस्म की चीज़ें और एक सेनेटर जिसके घर पहले भी छापा मारा गया हो, उनके वेयर अबाउट्स का पता ना होना, ये तशवीश को जन्म देता है। आज हमारे जितने सेनेटर्स यहाँ खड़े हैं, ये सब इस तशवीश में बराबर के शरीक हैं। हम समझते हैं कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। ये इस्लामाबाद का दारुल खिलाफा है, यहाँ से कोई बंदा बैठे बैठे गायब नहीं हो सकता, और ये सिलसिला जो है ये चलता आ रहा है। हमें पता है कि सिलसिले के पीछे क्या है। इमरान खान ने एक कॉल दी हुई है, पूरी कौम इस वक्त इमरान खान और उनके बयानिए के साथ खड़ी है। एक वो कॉल देते हैं, लाखों का मजमा इकट्ठा हो जाता है। एक वो कॉल देते हैं, डोनेशन की अरबों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। एक वो कॉल देते हैं, मार्च करने की पूरी कौम तैयार हो जाती है। तो ये वो खौफ है, ये वो फोबिया है जिसकी वजह से हुकूमत सख्त बौखलाहट का शिकार है, और अब वो ओछे हथकंडों पर पहले भी उतरी थी मगर उसमें मज़ीद शिद्दत आ गई। मैं ये कहना चाहूँगा, इसके साथ साथ एक दूसरी तहरीक शुरू है ऑडियो लीक्स के हवाले से। कभी कोई ऑडियो लीक, कभी कोई ऑडियो लीक। दो किस्म की ऑडियो लीक सामने आई। एक जिनका तल्लुक़ हुक्मरान ख़ानदान के साथ था, वो आप देखिए अगर उन ऑडियो लीक्स को, तो वो तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हैं, बिल्कुल क्लियर हैं, और उनका कंटेंट भी बिल्कुल क्लियर है। और उससे एक ही बात साबित होती है कि इन्होंने जब भी हुकूमत में आए, प्राइम मिनिस्टर हाउस को अपने ज़ाती कारोबार का एग्जीक्यूटिव ऑफिस बनाया, और तमाम आइन कानून के बरखिलाफ़ वहाँ पर खुद बैठकर ख़ानदान ने फ़ैसले किए, और वही फ़ैसले जो है सुबह नाफिज हुए। चाहे वो मशीनरी की दरामद का मामला हो इंडिया से, चाहे वो अपने ग्रिड स्टेशन की बात हो, चाहे वो जजिस के मुतालिक बात हो कि जजिस को कोई कहता है मना लें, कोई कहता है नहीं पहले उनके ख़िलाफ़ हम मवाद इकट्ठा करें। और वो तो आपके सामने एक तवील तारीख़ है, चमक से लेकर सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई, और सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई से लेकर राना शमीम के झूठे हल्फिया बयान तक। ये तो इनकी एक पुरानी तारीख़ है। उसके साथ साथ फिर उन्होंने कोशिश ये की कि इमरान खान के मुतालिक भी को ऑडियो लीक्स निकाली जाएँ, और जो पहली आई उसमें यह साबित हो गया कि पहला इनका झूठ साबित हो गया कि जो साइफ़र को मानते नहीं थे, ये पता चल गया कि ख़ुद इन्होंने अपने मुंह से ये तस्लीम किया कि साइफ़र रोज़े अव्वल से एक हकीकत थी, और इमरान खान जो कमरे में कह रहे थे वही सुबह वो जलसे में भी बात कर रहे थे। एक और कोई पता चला है कि लीक्स आई है, कट एंड पेस्ट के मास्टर हैं। आपको पता है कि ये साइफ़र को भी कतरी ख़त समझते हैं, ये समझते हैं कि जनाब साइफ़र भी कोई कतरी ख़त है जो फिर शायद आइंदा से कोई गैर मुल्की हमें देना भेजना बंद कर दे। मतलब ये भी एक मजाक है इस कौम के साथ। सबको पता है साइफ़र कहाँ से आता है, आपके अपने बंदे, आपके अपने डिप्लोमेट भेजते हैं। बहरहाल इसको जाने दें। फिर ये कट एंड पेस्ट जो है, ये फिर हमने देखा जो कैलेबरी फॉन्ट वाली मशहूर ज़माना डीड थी, ट्रस्ट डीड थी, तो ये इस पे तो इनको कोई बीट नहीं कर सकता, इस कट एंड पेस्ट टेक्नोलॉजी और ऑडियो और वीडियो लीक्स के ऊपर। हो ये क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है दो वजूहात से। एक, इमरान खान और उनकी मकबूलियत से खाइफ है ये हुकूमत, बौखलाहट का शिकार है।
اور دوسرا, جس طرح ملک سیلاب میں ڈوبا ہے اسی طرح انہوں نے پاکستانی عوام کو مہنگائی میں غرق کر دیا. انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز دفن کرا دیے, مگر ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت کو بھی انہوں نے دفن کر دیا. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک سموک سکرین کریٹ کی جا رہی ہے. مگر پاکستانی قوم باشعور ہے, وہ سیاسی شعور بھی رکھتی ہے, سیاسی بصیرت بھی رکھتی ہے, اور وہ جانتی ہے کہ اب حقیقی آزادی کا وقت قریب ہے, اور وہ عمران خان کی ایک کال کی منتظر ہے. یہ کسی کے کوئی سوال کے جواب دینے کو تیار نہیں ہے, مگر اب پاکستان کے عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ سڑکوں پہ نکلے گی, وہ ان سے سوال کرے گی, اور اس سوال کا ان کو جواب دینا پڑے گا. اچھا سر, یہ بتا دیں کہ سینیٹر کی گرفتاری ہوئی ہے, پارلیمنٹ ہاؤس سے ہوئی ہے یا گھر سے ہوئی ہے, گھر والوں سے آپ کا رابطہ ہوا ہے؟ رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے ان کو حفاظت میں لیا ہے, حراست لیا, اور ان کو طلب کیا گیا تھا فنڈنگ کیس میں, لیکن وہ طلب پیش نہیں ہو رہی تھی, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, جو آفیشیل ورژن ہے ابھی تک اسلام آباد پولیس کا, اس میں تو انہوں نے ڈینائی کیا تھا, اسی طرح ایف آئی اے نے بھی ڈینائی کیا تھا. میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتا سکوں, یہ تو حکومت نے بتانی ہے, اور یہ ہمارا حکومت سے سوال ہے کہ بتائیں کہ وہ کہاں پر ہیں, بتائیں کہ اگر آپ نے ان کو اٹھایا ہے, اغوا کیا ہے, تو کہاں سے کیا ہے, کس طرح کیا ہے. یہ ایک پاکستانی شہری کے حوالے سے بھی ان کا استحقاق ہے, مگر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ اس پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں, وہ اور پارلیمنٹ اجلاس میں ہیں. تو یہ کون سی روایتیں وہ پیدا کر رہے ہیں اس ملک میں. یعنی پہلے بھی انہوں نے ایک بدترین روایات تھی, مگر اب اس بدترین روایات کو وہ دوسری رہائش پر آئی تھنک لے کر جانا چاہتے ہیں. لیڈر صاحب یہ بتائیں, بنیادی طور پر آپ سے بنیادی 3 سوالات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ابھی یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ وہ کہاں سے مسنگ ہوئی ہے, ان کو کہاں سے اٹھایا گیا ہے. پہلا میرا سوال یہ ہے کہ اگر ان کو پارلیمنٹ سے اٹھایا گیا ہے تو آپ کا مستقبل میں اگر چیئرمین سینٹ کی اجازت کے بغیر, اور اگر کسی کی اجازت سے وہ لوگ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر آئے ہیں, تو پاکستان تحریک انصاف کا کیا رد عمل ہوگا؟ دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ جب ان کے گھر پر چھاپا مار دیا گیا تھا, آپ کی قائمہ کمیٹی استحقاق, آپ کی قائمہ کمیٹی داخلہ نے نوٹس لیا ہوا ہے, آپ کی دونوں کمیٹیاں آج تک فیصلہ نہیں کر سکی, اس بارے میں آپ کہتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ میں کسی مفروضے پہ بات نہیں کروں گا. جہاں تک استحقاق کا تعلق ہے تو اس میں ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں اطہر من اللہ صاحب, میں خود اس دن کورٹ میں موجود تھا شیریں مزاری والے کیس میں. اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ بات کہی تھی, انہوں نے یہ بات کی تھی کہ کسی بھی رکن کی گرفتاری نہیں ہو سکتی اسپیکر یا چیئرمین کی اجازت کے بغیر. پھر یہ سوال آیا کہ اس کے لیے رولز میں امینڈمنٹ کرنی پڑے گی, وہ سلسلہ بھی چل رہا ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک دفعہ کورٹ کی ڈائریکشن آ گئی تو اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, آپ کا جو سوال تھا, یہاں سے اٹھایا گیا ہے, کس کی اجازت سے لوگ آئے ہوں گے؟ وہ تو میں نے آپ کو اس کا جواب دے دیا. اچھا سر, یہ بتا دیں کہ ہاں, یہ آپ نے کمیٹی کی بات کی تھی. اس کو ہم نے انٹیریئر کمیٹی میں بھی اٹھایا تھا, اس کو ہم نے پریویلیج کمیٹی میں بھی اٹھایا تھا, اس کی سب کمیٹی بھی بنی, اس کی فائنڈنگ تیار ہیں. آج کل میں اس کی فائنڈنگز جو ہیں, اور اس میں باتیں بڑی کلیئر ہیں, اس میں باتیں بڑی صاف ہیں کہ کس طریقے سے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بغیر لیڈی پولیس کے یوز آف فورس ہوا, جبکہ وہ ریزسٹ نہیں کر رہے, وہ ساری باتیں اس کا حصہ ہیں. وہ جیسی منظر عام پر آئیں گی آفیشیلی کمیٹی میں تو آپ تک. اچھا سر, سینیٹر سیف اللہ کا معاملہ آپ نے چیئرمین سینٹ کے علم میں لائے ہیں, اگر لائے ہیں تو ان کا انہوں نے کیا جواب دیا ہے؟ اور دوسرا, ولید اقبال صاحب یہاں پر موجود ہے, ہیومن رائٹس کمیٹی نے اس کا کوئی نوٹس لیا ہے سر؟ دیکھیں, یہ تو واقعہ ابھی ہوا بلکہ ابھی ہو رہا ہے. تو چیئرمین صاحب سے ہم سارے سینیٹرز ہم چیئرمین صاحب کے پاس گئے تھے. چیئرمین صاحب نے خود ڈی جی ایف آئی اے آئی جی سے بات بھی کی, وہاں سے آفیشیل یہی رسپانس تھا کہ انہوں نے کوئی گرفتاری نہیں کی. آخری خبریں آنے تک یہی تھا. اور جہاں تک کمیٹیوں کا تعلق ہے, یہ تو ابھی انفولڈ ہو رہی ہے سچویشن. جی میں عرض کر دیتا ہوں, یہ انٹیریئر کمیٹی کی میٹنگ ابھی شروع ہوئی تھی 2 بجے, اور چیئرمین انٹیریئر کمیٹی نے ایڈجرن کی ہے. سیکرٹری انٹیریئر اور باقی تمام حکام کو کہا کہ پتہ کرائیں, اور آدھے گھنٹے بعد دوبارہ بیٹھے گی انٹیریئر کی میٹنگ. ابھی یہ اس کے بتائیں محسن صاحب. جی, ہم نے میں اس کے بعد آپ کمیٹی کی بات. میٹنگ کے شروع ہوتے ہی اسی وقت ہم نے یہ ہمارا ایجنڈے کو ڈراپ کر کے ہم نے یہی سوال اٹھایا. سیکرٹری انٹیریئر وہاں موجود تھے, اور اس کے علاوہ چیف کمشنر اور ڈپٹی کمشنر وہاں موجود تھے.
جن کو ہم نے کسی اور ایجنڈے کے تحت بلایا ہوا تھا. ہم نے اسی لیے میٹنگ کو ایڈجرن کیا آدھے گھنٹے کے لیے, اور ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہمیں اپنا جو ہے ایک پارلیمنٹیرین, ایک شریف النفس آدمی جو کہ یہاں پہ سینٹ میں موجود تھا, وہ مسنگ پرسن اس وقت ہوا ہے, اس کے ویئر اباؤٹس ہمیں بتائے جائیں. اور انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آدھے گھنٹے میں وہ ہمیں اس کا کوئی ویئر اباؤٹس بتائیں گے کہ وہ کہاں ہے اس وقت اور کون ان کو لے کر گیا ہے یا کیا ان کی پوزیشن ہے. ہم پریشان ہیں, ہم اس کے لیے پریشان ہیں کیونکہ یہ ایک پولیس دہشت گردی ہے, یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے, اور اس کو کسی طریقے سے مانا نہیں جا سکتا. سینٹ کا اجلاس جاری ہے, پروڈکشن آرڈر کے لیے آپ لوگوں نے کوئی درخواست دے دی ہے یا اس میں کوئی غور ہو رہا ہے؟ دیکھیں, کوئی ماننے کو پہلے تیار تو ہو. پروڈکشن آرڈر تو اس کو جاری ہوں گے نا جو ماننے کو تیار ہو. اسی لیے تو ہم آج آپ کے سامنے کھڑے ہیں کہ اس ملک میں بندہ اس طرح غائب ہو جاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا, کوئی اس کی تحویل ماننے کو تیار نہیں ہے. یہی تو تشویش ہے, اور یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بنانا ریپبلک بن چکا ہے. سر, علی وزیر کافی عرصے سے گرفتار ہیں, ابھی تک وہ باہر نہیں آئے, پارلیمنٹیرین بھی ہیں, تو اس کے حوالے سے آپ کچھ کہنا پسند کریں؟ یہ حکومت سے سوال بنتے ہیں, ان سے پوچھیں کہ جن کے ووٹ کے اوپر آج وہ حکومت قائم ہے تو وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. آپ صدر کے خطاب کے سننے کیوں, اپنے محبوب صدر کا خطاب سننے کیوں نہیں آئے سر آپ؟ ہمارا ایک کنسسٹنٹ سٹانس ہے, اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. کنسسٹنٹ سٹانس یہ ہے کہ ہم نہ اس امپورٹڈ حکومت کو مانتے ہیں, اور جس اسمبلی میں یہ سارے رجیم چینج کا آپریشن ہوا, ہم اس اسمبلی کو